السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی تیسری قسط کی طرف، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں، ساتھ ہی ساتھ ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں کا کلیجہ حلق کو آ گیا تھا۔ وہ دونوں یکدم مڑ کر واپس روڈ کی جانب سرپٹ دوڑے۔ آمیش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیر پکڑ کر پیچھے کو کھینچ رہا ہو۔ وہ اپنی پوری قوت اور رفتار سے بھاگنے کی کوشش کے باوجود بھی شایان سے پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں جھاڑیوں میں الجھتے پیر، چبھتے کانٹے اور کپڑوں کو چھلنی کرتی ہوئی جھاڑیاں انہیں ایک پل کے لیے محسوس نہیں ہوئیں۔ بالآخر شایان کے چند لمحوں بعد آمیش بھی گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شایان گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ دونوں کے پیر کافی حد تک زخمی ہو چکے تھے۔ سارے راستے دونوں وقتاً بوقتاً بیک مرر میں پیچھے دیکھے جا رہے تھے۔ گھر سے اس جگہ کا فاصلہ کچھ دیر پہلے انہوں نے 20 منٹ میں طے کیا تھا، لیکن شایان کی گاڑی اب کی بار 12 منٹ میں آمیش کے گھر کے باہر موجود تھی۔ راستے بھر وہ دونوں نہ ایک لفظ کہہ سکے اور نہ ہی کوئی بات کی۔ یار میں تجھ سے فون پر بات کرتا ہوں۔ آمیش کے گاڑی سے اترتے ہی شایان صرف اتنا کہہ کر گاڑی زن سے لے اڑا۔ آمیش کچن میں داخل ہوا جہاں ساشا پہلے سے کچھ کام میں مصروف تھی۔ وہ بمشکل چل رہا تھا۔ ساشا، آمیش نے گھبرائی ہوئی دھیمی سی آواز میں ساشا کو آواز لگائی جو چولہے پر کچھ پکا رہی تھی اور پیٹھ آمیش کی طرف تھی۔ آمیش لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور نظریں بار بار اپنے زخمی پیروں کی طرف گر رہی تھیں۔ ساشا، یار ادھر بات سنو، وہ کہتا ہوا ساشا کے قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک بار اسے وہی لہجہ اور آواز پشت سے سنائی دی۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے پلٹا اور پیروں پر زخم کی وجہ سے اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور ساشا سے ٹکراتا ہوا نیچے گر کر بیٹھ گیا۔ ساشا نے فوراً پلٹ کر اسے بمشکل سنبھالا اور اس کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ آمیش، یہ کیا ہوا؟ آمیش، یہ کیا ہے سب؟ اس کے پیروں سے گھٹنوں تک جگہ جگہ چھلا ہوا تھا اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر ساشا پریشانی میں آ گئی۔ روم میں چلو، آمیش نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ ساشا نے بمشکل اسے سہارا دے کر کمرے تک پہنچایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ یہاں لیٹیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں، ساشا نے آمیش کو بیڈ پر ٹھیک سے لٹا کر جاتے ہوئے کہا۔ نہیں ساشا نہیں، رکو میری بات سنو، آمیش نے گھبرا کر تیز آواز میں کہا، جس پر ساشا کے قدم حیرت سے وہیں رک گئے۔ ارے کیا ہوا؟ میں کچھ لے کر آتی ہوں، آپ کے زخم صاف کرنے ہیں، پھر آپ چینج کر لیں، ساشا نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے تولیہ ہے نا، اسے گیلا کر لو، یہیں واش روم سے، اور اسی سے صاف کر دو، آمیش نے حکم دیتے ہوئے کمرے میں موجود تولیے کی طرف اشارہ کیا۔ ساشا کچھ نہ سمجھتے ہوئے تولیہ لے کر اسے گیلا کرنے چلی گئی۔ آمیش کی نظر مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھی جو باتھ روم میں گھسی تھی اور چند لمحوں میں گیلا تولیہ لے کر واپس آئی۔ آمیش بغور ساشا کو دیکھ رہا تھا اور اس کا ہر انداز نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر جو وہ دیکھ کر آیا تھا اور وہی آواز جو ابھی کچن میں دوسری بار سنی تھی گونج رہی تھی۔ ساشا سے بھی اسے ڈر محسوس ہونے لگا تھا، لیکن یہ بات اس نے ساشا کے سامنے عیاں نہیں ہونے دی۔ ساشا پینٹ کے پائچے اوپر کر کے تولیے سے خون صاف کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیچے کو جھکا ہوا تھا اور ماتھے پر لہراتے بال چہرے کو کسی حد تک ڈھانپے ہوئے تھے۔ آمیش کو ایک انجانا سا خوف تھا کہ کہیں ساشا پھر سے کوئی گہرا زخم نہ مار دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ساشا بہت نرمی اور آرام سے اچھی طرح دونوں پیروں سے خون صاف کر رہی تھی۔ آمیش، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ شایان کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ ساشا نے خاموشی کی دیوار گرائی۔ ساشا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن مجھے اس سے پہلے کچھ چیزیں جاننی ہیں جن کے میں انتظار میں ہوں۔ پلیز تم تب تک اس بارے میں بات نہیں کرو گی، آمیش نے ساشا کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ لیکن آمیش، میں آپ میں کچھ دن سے بہت عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے بتائیں آخر کیا بات ہے؟ آپ کن مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ میں اپنی ہر ممکن کوشش کر کے آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں،
اور اتنے دن سے آپ کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ رہی ہوں لیکن کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن اب روز بروز آپ کے کہیں نہ کہیں زخم اور نڈھال نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ساشا کو جیسے دل کی بات کہنے کا موقع ملا تھا، وہ پھٹ پڑی اور اپنی پریشانی ظاہر کر ڈالی۔ میں ٹھیک ہوں ساشا، بس تھوڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے جو میں تم سے ضرور شیئر کروں گا، لیکن ابھی نہیں پلیز۔ آمیش کے سمجھانے پر ساشا مان گئی اور دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر امڈ آئی۔ چلیں آپ چینج کر لیں کپڑے، میں کھانا تیار کر لوں؟ چولہا بند کر کے آئی تھی، ساشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پچھلے کئی دنوں سے آمیش نوٹ کر رہا تھا کہ ساشا چپ چپ ہے، اور اس کی ٹیبل سے گرنے کے باعث ناک پر جو چوٹ لگی تھی اس پہ بھی کوئی خاص حیرت نہیں ظاہر کی تھی، نہ اس کی پچھلے کچھ دنوں کی باتوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ اور پھر باتھ روم میں ہونے والا واقعہ، کیا یہ واقعی ساشا ہی ہے؟ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی بیوی ساشا ہی ہے جو اس کا خیال رکھنے کی غرض سے اور اسے ذہنی الجھن سے دور رکھنے کے لیے یہ سب باتیں اگنور کر رہی تھی۔ مگر باتھ روم میں جس نے میری ناک سے خون صاف کیا وہ آمیش یہ سوچ کر دہل کر رہ گیا۔ اس کے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ چلیں آج چھت پر چلتے ہیں چائے پینے اور واک کرتے ہیں۔ ساشا نے کھانے کی میز پر آمیش کو خاموش دیکھ کر کلام کا سلسلہ جوڑا۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے، پھر کسی دن، آمیش نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ دوبارہ اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ چلے نا، کافی دن ہو گئے ہم نے چھت پر چائے نہیں پی، اور آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوگا۔ ساشا نے اب اصرار کیا، جس پر آمیش منع نہیں کر سکا اور گردن ہلا کر حامی بھر لی۔ آمیش کھانے سے فارغ ہو کر چھت پر جا چکا تھا اور ساشا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ آمیش کی عادت تھی کہ وہ کھانے کے بعد فوراً چلا جاتا تھا، اور جب تک ساشا نہ آ جائے وہ واک کرتا اور موبائل استعمال کرتا تھا۔ پھر ساشا کے آنے پر دونوں ساتھ چائے پیتے اور واک کرتے ہوئے باتیں کرتے۔ آمیش کو آج نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے، اور اپنے ہی گھر کی چھت پر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کی چھت بہت کشادہ تھی، جس میں ایک طرف کئی قسم کے گملے رکھے ہوئے تھے اور خوشبودار پھول بھی۔ چاروں سو اندھیرے کا راج تھا، جبکہ اکا دکا گھروں کی لائٹس آن نظر آ رہی تھیں۔ آمیش بجائے موبائل استعمال کرنے کے آج بے چینی سے ساشا کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کی نظریں ایک انجان سے خوف کو سموئے ہوئے آس پاس ہر جگہ بھٹک رہی تھیں۔ کچھ دیر میں ساشا ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر آتی نظر آئی، جس پر آمیش نے سکون کا سانس لیا اور کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چائے پینے میں مصروف ہو گئے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی۔ چلیں واک کرتے ہیں۔ ساشا نے کچھ دیر میں واک کا ارادہ ظاہر کیا، جس پر دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر واک کرنے لگے۔ وہ دونوں کرسیوں پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بیچ میں ایک چھوٹی ٹیبل موجود تھی اور اس پر پانی کا جگ اور گلاس۔ ساشا ایک بات بتاؤ مجھے، آمیش نے ایک نقطے پر نگاہ جمائے ہوئے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ جی پوچھیں۔ وہ جو آمیش کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چھت پر ایک جانب سے دوسری جانب واک کر رہی تھی، سوالیہ نظریں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس روز جب میری ناک سے خون بہہ رہا تھا اور تم میرے لیے دوا لینے گئی تھی، تو تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی تھی آتے ہوئے؟ آمیش کے قدم اپنے سوال کے ساتھ رک گئے تھے اور وہ ساشا کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو گیا تھا۔ ارے ہاں، جب میں نیچے فرسٹ ایڈ باکس لینے گئی تو وہ اپنی جگہ پر ہی نہیں تھا۔ مجھے ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا، پھر وہ مجھے کافی دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سامنے ہی رکھا ہوا نظر آیا۔ ساشا نے تسلی بخش جواب دیا، جس پر آمیش کر کے رہ گیا۔ آمیش اپنی بیوی کی طرف سے تسلی اور دوسری طرف سے خوف دونوں کے سائے میں تھا، جس سے وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ کبھی تو وہ بہت ڈرا ہوا اور کبھی بالکل پرسکون ہو جاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ موجود ہے، اور باتھ روم میں جسے اس نے گلے لگایا تھا وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ کیا ہوا آمیش، کیا سوچ رہے ہیں؟ ساشا کے سوال پر وہ ایک دم سوچوں سے باہر آیا اور ذہن جھٹک کر ساشا کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے چاند کی مدھم سی چمک اپنی بیوی کے چہرے پر پڑتے ہوئے کچھ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس وہ، اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔
ساشا بھی اس کی خاموشی پر کچھ نہ کہہ سکی اور آمیش کے ہمراہ ایک بار پھر قدم اٹھانے لگی۔ آمیش ساشا کے ہمراہ چھت کے ایک کونے پر تھا۔ جب وہ پلٹ کر دوسری جانب کو چلنے لگا، اسے محسوس ہوا اس کی کرسی اب اس جگہ نہیں ہے جہاں وہ پچھلے 15 منٹ سے واک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلی سے اپنا وہم محسوس ہوا، کیونکہ اس نے واک کرتے ہوئے کرسیوں کی پوزیشن پر کچھ خاص غور نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے غور کرنا شروع کیا تو اسے یقین ہو گیا۔ اٹھتے وقت میں ساشا کے سامنے بیٹھا تھا تو میری کرسی بالکل سامنے تھی، اب ٹیبل کی دوسری سائڈ پر؟ آمیش نے خود سے سوال کیا۔ اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر چھت کے بیچ میں موجود ان کرسی ٹیبل کے پاس سے گزر کر دوسری جانب گیا تھا کہ اب کی بار اسے کرسی سرکنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ کرسی پہلے والی جگہ پر تھی جہاں اس کے اندازے کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ ساشا نیچے چلو۔ وہ ساشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیا ہوا آمیش؟ ساشا اس کے اچانک بدلتے ہوئے رویے پر حیران و پریشان رہ گئی۔ آمیش بغیر کسی جواب کے اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ ابھی مشکل سے 4-5 سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی، جس کے بعد کرسیوں کے گرنے اور کانچ کے جگ کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ آمیش نے اپنی رفتار تیز کر دی اور وہ دونوں تقریباً بھاگ کر نیچے فلور پر پہنچے۔ آمیش اسے لے کر سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ آمیش کیا ہوا ہے آخر؟ آپ کیوں بھاگے ہیں چھت سے؟ ساشا کی حیرت تمام بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ آمیش نے کمرے میں موجود انٹرکام اٹھایا اور گھر کے چوکیدار کو اوپر آنے کا حکم دیا۔ آمیش کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور وہ ساشا کی کسی بات کا جواب دیے بغیر بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بجا تھا جب اس کے قدم ایک دم رکے۔ کون؟ اندر سے ہی پوچھا۔ صلاح الدین ہوں صاحب، آپ نے بلایا تھا؟ باہر سے آواز آئی۔ آمیش نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر تسلی کی کہ باہر اس کا چوکیدار ہی ہے۔ بابا، اوپر سے ابھی کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی ہے، ذرا چھت پر جا کر دیکھو کیا گرا ہے۔ آمیش نے اسے حکم دے کر دروازہ واپس بند کر دیا۔ آمیش کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیں، کیسی آواز آئی ہے آپ کو؟ پلیز اب بہت ہو گیا، اب مجھے بتائیں آخر کیا چل رہا ہے یہ سب؟ ساشا نے پریشانی میں غصہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ رک جاؤ، آمیش نے روبدار آواز میں جواب دیا اور انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ موبائل کی گھنٹی بجی اور آمیش نے رک کر چارجنگ پر لگا موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف شایان لائن پر تھا۔ آمیش، تجھے یاد ہے نا کیا کہا تھا میں نے؟ کیا کرنا ہے آج تو نے؟ شایان کی آواز آئی۔ ہاں یار، یاد تو ہے، لیکن میں ساشا کو ان سب چیزوں کی کیا وجہ بتاؤں گا؟ اسے میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ آمیش نے ٹہلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یار تو بول دے کچھ بھی، اسے سنبھال لے کسی بھی طرح، لیکن آج یہ کر کے ضرور دیکھ۔ میں نے جب سے اس لڑکی اور بچی کو دیکھا ہے، یقین کر میری حالت ابتر ہو گئی ہے اور اس کی وہ آواز میرے کانوں میں رہ رہ کر گونج رہی ہے۔ شایان نے اپنے خوف کا اظہار کیا، جس پر آمیش کے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ بول رہا تھا میں تجھے مت چل اس طرف، لیکن تو نہیں مانا، اور سوچ میں کیسے یہ سب جھیل رہا ہوں، میری کیا حالت ہوگی۔ ابھی پھر ایک مسئلہ ہوا ہے۔ آمیش نے موقع پاتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور سارا الزام شایان کی طرف تھوپ دیا۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ شایان نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ آمیش بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے بابا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھیں۔ اچھا یار، بات سن، یہ بتا، ہم نے جو لڑکی اور بچی جھاڑیوں میں دیکھی تھی، یہ وہی تھی نا؟ شایان نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ بھائی 100% وہی دونوں تھیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم نے جنہیں دیکھا ہے وہ… آمیش اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ہاں یار، تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے پوری گردن گھما کر کہا تھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، اور یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ نہ وہ دہشت ناک آواز کسی انسان کی تھی، دوسری بات وہ بالکل ایسے لگ رہی تھیں جیسے ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں اب تک وہیں اسی حالت میں؟ شایان نے اپنا شک ظاہر کیا اور دونوں طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چل یار، میں فون رکھ رہا ہوں، آج رات تو کیمرے کی موجودگی میں سونا، اور جیسے میں نے بتایا وہ سب ضرور کرنا۔
چل یار ٹھیک ہے، دعا کر کچھ الٹا سیدھا نہ ہو، آمیش نے التجائیہ لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا اور اس کی نظریں سیڑھیوں کی جانب لگی ہوئی تھیں جہاں سے اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر آمیش کو ایسا لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آمیش ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا لیکن اوپر چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بابا بابا، وہ ڈرتے ڈرتے بابا کو آواز لگانے لگا لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے بمشکل ہمت باندھ کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف قدم رکھا لیکن 2-4 قدم سے زیادہ اوپر نہیں چڑھ سکا۔ اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ صلاح الدین بابا، آواز سن رہے ہو میری؟ ایک بار پھر آواز لگانے لگا لیکن اوپر سے مکمل خاموشی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا۔ البتہ اس کی اپنی آواز اسے جیسے گونجتی واپس آتی سنائی دی، جو ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک بار پھر ہمت کر کے وہ ذرا سا اوپر چڑھا جبکہ ایک پوری سیڑھی ابھی باقی تھی جو چھت سے ملتی تھی۔ یکایک اسے ایک بار پھر خوف نے آ گھیرا اور وہ واپس پلٹ گیا اور نیچے اترنے لگا۔ بمشکل 2 سیڑھیاں اترا ہوگا کہ کوئی چیز لڑکتی ہوئی اس کے پیروں سے آ ٹکرائی جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کمر کے بل سیڑھیوں پر ہی آ گرا۔ وہ صلاح الدین بابا تھے جو سیڑھیوں پر نہ جانے کہاں سے اچانک لڑکتے ہوئے آ کر آمیش کے پیروں سے ٹکرائے تھے۔ صلاح الدین بابا بے ہوشی کی حالت میں سیڑھیوں پر لیٹے ہوئے لڑکتا نیچے آیا تھا لیکن آمیش کو ٹکرانے سے پہلے اس کی آواز، یہاں تک کہ لڑکنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ بابا بابا کیا ہوا؟ بابا اٹھو۔ وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چونکہ آمیش بابا کے اوپر ہی گرا تھا، کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہا۔ بابا کو اس حالت میں دیکھ کر آمیش کے طوطے اڑ گئے اور ایک نظر اوپر چھت کی جانب ماری جہاں سیڑھیوں پر اندھیرا اور سناٹا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ آمیش فوراً بابا کو لے کر کمرے کی طرف بھاگا اور اس پر پانی ڈال کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکامیاب۔ ابھی وہ بابا کو ہوش میں لانے کی کوشش میں ہی تھا کہ اسے نچلے فلور سے ایک زوردار آواز سنائی دی۔ اس بار آواز پر ساشا بھی چونک گئی تھی۔ اس آواز نے ماحول کو مکمل طور پر خوف کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم نے سنی یہ آواز؟ آمیش نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ ساشا نے اس بات میں سر ہلایا اور سہمی ہوئی آمیش کی جانب دیکھنے لگی۔ ساشا تم بابا کو دیکھو، پانی وغیرہ مارو اور ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں چیک کرتا ہوں، آمیش نے ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں آمیش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ یہیں رکیں پلیز، ساشا نے گھبراہٹ کے مارے التجا کی۔ بس 2 منٹ میں چیک کر کے آیا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر پھونکتے ہوئے قدم رکھتا وہ نیچے کی جانب اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں ان کے ہال نما کمرے میں جا کر اترتی تھیں جو ان کا ٹی وی لاؤنج بھی تھا۔ ہال کے وسط میں لگا تزئین و آرائش کی غرض سے لگا ہوا جھلملاتا ہوا فانوس تیزی سے ہل رہا تھا مانو ابھی گر جائے گا۔ فانوس بلا شبہ بہت خوبصورت اور بڑا سا تھا، ساتھ ہی اتنا وزن دار کہ ہلکی پھلکی ہوا اسے ہلا بھی نہ سکتی تھی، اور وہ اتنی تیزی سے جھول رہا تھا کہ گویا کسی نے اسے باقاعدہ ہلایا ہو۔ فانوس کی جلتی بجھتی روشنی اور اس کے شیشوں کی کھڑکھڑاہٹ اس پراسرار ماحول کو اور بھی خطرناک بنا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے خود سے کہہ کر سیڑھیوں سے نیچے قدم بڑھانا شروع کیا کہ وہاں کی تمام لائٹس آن آف ہونا شروع ہو گئیں۔ آمیش نے واپس بھاگ کر کمرے کا رخ کیا اور کمرے کے باہر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو تمام سوئچز آف تھے۔ اس نے جلدی سے آن کر کے کمرے میں گھسنے میں ہی غنیمت سمجھا۔ بابا کو اب کچھ ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے بابا سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی بابا کے اوسان بحال ہوئے، وہ ساشا کی طرف دیکھ کر ایک دم کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف لپکا۔ بابا کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہم دونوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم جا رہا ہے، ہم یہاں کام نہیں کرے گا، وہ جھڑکنے کے انداز میں کہہ کر تیزی سے باہر نکلا۔ آمیش جو ہی اس کے پیچھے جانے کی غرض سے باہر نکلا، تمام لائٹس آن دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آمیش نے صلاح الدین بابا کے پیچھے پیچھے بھاگ کر گیٹ کے قریب اس کے کمرے میں سے روک لیا۔ بابا کیا ہوا؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایسا اوپر چھت پر کیا ہوا ہے؟ آمیش نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو ہمیں صاحب، یہاں ہم کام نہیں کرے گا۔ ارے بابا لیکن ہوا کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، اوپر چھت پر کیا ہوا ہے؟ صاحب آپ نے ہمیں اوپر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ ہم اوپر گیا تو بیگم صاحب اور ہمنا بی بی اوپر کھڑا ہوا تھا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بتا رہا تھا، اور آمیش کا منہ سن کر یہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آمیش نے فوراً پوچھا کہ پھر؟ صاحب
ہم نے بیگم صاحبہ سے پوچھا کیا ہوا ہے تو وہ پہلے ہمیں دیکھ کر ہنستا رہا، پھر بولتا ہے وہاں کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، جا کر دیکھو۔ ہم نے وہاں دیکھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا، صرف گملہ رکھا ہوا تھا۔ ہم گملے کو دیکھنے وہاں گیا تو بیگم صاحبہ نے ہمیں دھکا دے دیا، ہم چھت سے نیچے گر جاتا، لیکن لوہے کا گرل پکڑ کر ہم بچ گیا، ہم گرا نہیں۔ پھر ہم خود کو سنبھال کے واپس کھڑا ہوا تو بیگم صاحبہ کا چہرہ روشنی میں صحیح سے نظر آیا، وہ تو کوئی اور تھا۔ اور ہم نے پھر دیکھا ہمنا بی بی چھت سے نیچے کودنے کا کوشش کر رہا ہے، وہ دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ ہم بھاگا اس کو بچانے کے لیے اور اس نے ہمارا پہنچنے سے پہلے چھلانگ لگا دیا۔ ہم فوراً نیچے جھانکا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا اور ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے پھر سے دھکا دیا ہو۔ ہم نے خود کو دوبارہ گرتے گرتے بچایا اور واپس دیکھا تو چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تو نیچے آنے کے لیے بھاگا تو ٹیبل خود بخود ہمیں پاؤں پہ ٹکرا گیا۔ صاحب ہم ٹیبل سے بہت دور تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ ہم سے ٹکرا گیا اور ہم زمین پر گرا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ صاحب ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، ہمیں ڈر نہیں لگتا کسی سے، لیکن یہ ہمیں مار دے گا۔ بابا نے گھبراتے ہوئے اکھڑی سانسوں کے ساتھ سارا قصہ سنایا اور واپس اپنا سامان جمع کرنے لگا۔ اچھا بابا تم رکو، صبح چلے جانا بے شک۔ آمیش نے بابا سے رکنے کی التجا کی۔ ہم جا رہا ہے ابھی یہاں سے، تم بھی ادھر سے جاؤ، صاحب تمہارا گھر میں کچھ ہے۔ وہ سامان اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آمیش کو یکدم ساشا کا خیال آیا تو وہ دوڑ کر گھر کے اندر بھاگا۔ اندر پہنچ کر ادھر ادھر دیکھے بنا فوراً اوپر کا رخ کیا۔ کمرے میں ساشا کو پا کر اس نے سکون کا سانس لیا اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا ساشا ایک طرف کچھ گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، بجائے بابا کے بارے میں پوچھنے کی کیا دیکھ رہی ہے۔ آمیش کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے ساشا کو کندھے سے پکڑ کر حرکت دی۔ ساشا کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ آمیش نے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے، ایک وحشت بھری آواز آمیش کے کانوں سے ٹکرائی جو اس کی بیوی کے منہ سے نکلی تھی۔ آنکھیں خون کی مانند سرخ اور چہرہ کئی دنوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے آمیش کی طرف گردن موڑ کر کہا،